بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور انسانوں پر جتنی بھی عبادات وہ فرض فرمائی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت اور اس میں انسانوں کی تربیت کا راز موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ کی عبادت خاص طور پر مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے، اس کا مقصد اولین تو اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو تقوی ہے یہ روزے کا اور کسی بھی عبادت کا اولین مقصد ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے انبیاء کی جماعت، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی، اور پھر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو بھی، اور پھر عام انسانوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا کرو، اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد وہ بھی انسان کے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے، اور یہی روزے کی فرضیت کی آیت میں اللہ نے اس کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روزے کے دیگر مقاصد ہیں ان میں سے ایک سب سے اہم یہ بھی ہے کہ انسان ضبط نفس کا عادی بن جائے، یعنی انسان کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کی طبیعت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو بھی خواہش پیدا ہو یا اس کے من میں جو بھی تمنا ہو اور اس کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے یا اس کے پیچھے پڑ جائے، اور اس کے اندر یہ ضبط نفس کی عادت نہ ہو، اور جو بھی اس کی خواہش ہو، جو بھی اس کی تمنا ہو، وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائے، چاہے وہ تمنا اور خواہش ٹھیک ہو، اخلاقی طور پر اچھی ہو یا بری ہو، لیکن چونکہ یہ انسان کے من میں، انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہو گئی ہے، صرف یہ کہ اپنی خواہش کی تکمیل کرنی ہے، اگر وہ اس کے پیچھے پڑ جائے تو یہ انسان کی عادت اچھی نہیں۔ اسی عادت کو پر قابو پانے کا جو بہترین عبادت ہے وہ روزہ ہے، یعنی ضبط نفس کی عادت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر شعور پیدا ہو، انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر انسان خود بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا تو شاید اس کے اندر غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے، ناداروں کے لیے وہ احساس پیدا نہ ہو سکے جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ روزہ کی مختلف مقاصد ہیں، اگر ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان اس عبادت کو بجا لائے گا تو یقیناً جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ، یہ عبادت انسان کے لیے دنیا کی سعادت کا ذریعہ بھی بنے گا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو روزے کا جو مقصود اولین ہے وہ اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھنا چاہوں گا جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان عادات کو اپنا لیں، ان عادات کو اپنے اندر پیدا کر لیں اور روزہ کی حالت میں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین کیجئے اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی تعلیمات دی ہیں کہ ان عادات کو اختیار کر لینے سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان متقی بن جاتا ہے تو گویا اس نے جو عبادت کا مقصد تھا، جو روزے کا فرضیت کا جو مقصد تھا، اس کو پا لیا ہے۔ سب سے پہلے یہ تقوی کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ
کہ انسان یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو تقوی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس صفت کو پیدا کرنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ انسان کا اگر عقیدہ، یہ فکر اور یہ سوچ ہو کہ یہ تقوی کی صفت کوئی میرے لیے اس میں اختیار نہیں ہے کہ میں پیدا کروں یا میرے اندر یہ صفت ہو یا نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کی فرض کی ہوئی یہ تعلیمات ہیں کہ انسان اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے، وہ متقی بن جائے۔ جب انسان کا نظریہ اور اس کا عقیدہ اور اس کی سوچ یہ ہوگی کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک متقی سی زندگی بسر کرنی ہے، جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یا جو بھی میں عبادت جس کی بجا آوری میں کرنے جا رہا ہوں، اس سے مقصود میں نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اور تقوی کا تو معنی ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی بدولت آپ روزے کا اولین مقصد حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے، وہ یہ کہ تقوی کی جو اہمیت اور اس کی جو فرضیت ہے وہ آپ کے ذہن نشیں رہنی چاہیے۔ دوسری بات، تقوی کے فیوز اور برکات وہ بھی انسان کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اگر تم تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کا جو فارمولہ ہے، جو حق و باطل میں تمیز کیسے کرنی ہے اس کی پہچان ہے، وہ آپ کو عنایت کر دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تقوی کی بے شمار فیوز اور برکات ذکر ہوئے ہیں۔ اگر وہ انسان کے ذہن میں ہوں، اگر انسان ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے عبادت کرے، چاہے وہ روزہ کی عبادت ہو یا نماز کی عبادت ہو یا کوئی بھی عبادت ہو جو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے انسان جس کو بجا لاتا ہے، اگر انسان کے ذہن میں تقوی کے فیوز اور برکات ہوں گے تو اس عبادت کو بجا لانے کا اور اس عبادت پر عمل کرنے کا انسان اپنا ہی اس کی لذت محسوس کرے گا اور اس کے ذریعے تقوی کا حصول بھی اس کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح تقوی کے حصول کے لیے جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کی حالت میں نماز کا قیام، روزہ کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت یا روزہ کی حالت میں دیگر عبادات کی بجا آوری، وہ بھی آپ کے دل میں، آپ کے نفس میں تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جو اب ہماری عملی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں ان کو بھی اگر آپ روزہ کی حالت میں بالخصوص اس کی پریکٹس کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ صفت آپ کے اندر روزہ پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَن تَعْدِلُوا أَوْ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے انسانوں، عدل اور انصاف کی بات کیا کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ چیز تقوی کے قریب ترین ہے۔ اپنی زندگی میں انصاف کرنا، اپنے گھر میں انصاف کرنا، جو وقت گھر والوں کا ہے اس کو گھر میں گزارنا، جو وقت دفتر کا ہے اس کو دفتر میں گزارنا، اپنے تعلقات میں انصاف کرنا۔ انصاف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو عدالت میں ہو یا قاضی کے سامنے ہو، یا انصاف کرنا صرف قاضی کا کام ہے، نہیں، ہر انسان اسے اپنی زندگی میں توازن لانے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے وقت کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ کی حالت میں اگر آپ یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے سے متعلقہ دیگر لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، تو آپ تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ عفو اور درگزر سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ تم درگزر سے کام لو، چھوٹی چھوٹی لغزشوں، کوتاہیوں پر درگزر کرو، دوسروں کے ساتھ درگزر کرو، اپنے سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ درگزر کرو، اپنے گھر میں، اپنے معاملات میں، اپنے روز و شب میں اگر تم درگزر سے کام لوگے تو یہ بھی تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے گا۔ تو روزے کا جو مقصد اولین ہے وہ اللہ کا ڈر،
اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے روزہ کی عبادت اس کو بجا لائیں گے تو یقیناً یہ روزہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سعادت کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔